وزیر اعظم سے قومی پیغام کمیٹی کی اراکین کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ کمیٹی ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو وقت کی ضرورت ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بیانی کی جنگ میں اتحاد ضروری ہے۔ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قومی امن کمیٹی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ امن کا پیغام لے کر پورے پاکستان میں جائیں گے۔ صوبائی اور ضلعی امن کمیٹیاں بھی قائم کی جائیں گی۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ کمیٹی اراکین بیانی کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کریں گے، قوم کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی نے کہا ہے کہ علماء کرام افواج پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم بولے، کمیٹی امن کا پیغام لے کر ہر جگہ پہنچے گی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے نوٹیفیکیشن بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کے حوالے کیا۔ ایاز صادق نے بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں وفد اسپیکر آفس پہنچا۔ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار تھے۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ ایران دہشت گردی سپانسر کرنے والا ملک ہے۔ ایرانی رجیم کو صورتحال کا سزاوار قرار دیا جائے گا۔ ایران پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش کا بھی الزام۔ مائک والٹز نے کہا بہت ہو گیا، ایرانی حکومت کے مظالم ختم کرنا ہوں گے۔ صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں۔ ایران مطلب سمجھ لے، قتل عام رکنا چاہیے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ برطانوی مندوب کا کہنا تھا ایران میں ہزاروں افراد کی ہلاکت اور گرفتاریاں تشویشناک ہیں۔ ایران اپنی پالیسی بدلے ورنہ مزید پابندیاں عائد ہوں گی۔ فرانس اور لیٹویا کا ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ ایران کشیدگی چاہتا ہے نہ ہی تصادم، جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب۔ کہا ایران کے معاملے پر امریکہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ایران نے داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ امیر سعید ایروانی نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں کو رجیم کہا۔ بولے سول سوسائٹی کے نام پر امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ معاملے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بیرونی مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ عالمی قوانین کا خیال رکھتے ہوئے تمام فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دی جائے۔ طاقت یا دھمکی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ ایران میں جلد معاملات معمول پر آنے کی امید ہے۔ ایرانی عوام اور قیادت چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلانے سے باز رہے۔ روسی مندوب کی سلامتی کونسل اجلاس میں امریکہ پر تنقید۔ کہا ایران میں بیرونی مداخلت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ ایران کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ روس کی مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش۔ چینی مندوب کا بھی ایران کی صورتحال پر دو ٹوک موقف۔ کہا امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے۔ امریکی دھمکیوں سے مشرق وسطی میں نئی جنگ کے بادل ہیں۔ چین کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کا مخالف ہے۔ مسائل کا حل UN چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری مدد کرے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وانگ جی کا کہنا تھا یقین ہے ایرانی حکومت اور عوام متحد رہ کر مشکلات پر قابو پا لیں گے۔
امریکہ ایران کشیدگی، عرب ممالک کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو ایران پر فوری حملہ نہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ ایران کو ایک اور موقع دینے پر رضامند، آخری لمحوں میں ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کا دعویٰ، کہا سعودی حکام نے بتایا تینوں اسلامی ممالک نے ممکنہ حملہ رکوانے کے لیے آخری لمحات پر بھرپور کوششیں کیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا علاقائی ممالک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی عالمی سطح پر مذمت ضروری ہے۔ ترکی کی بھی ایران پر ممکنہ حملے کی مخالفت، مذاکرات پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک انڈونیشیا بین الوزارتی اجلاس، صحت کے شعبے میں پاک انڈونیشیا تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس میں وزیر صحت SAP طارق باجوہ، وزارت خارجہ NHSR&C، PMDC، OEC اور OP&HRD کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ بانی PTI کو جیل میں مرضی کی خوراک اور دیگر سہولیات میسر ہیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے رپورٹ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جیل مینول کے مطابق قیدی کو سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی۔ بانی PTI قید تنہائی نہیں کاٹ رہے، ان کے پاس مشقتی بھی ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ بانی PTI سے میری ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ یہ سیاسی انتقام ہے، سینیٹر علی ظفر کا شکوہ۔ سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا وکیل کی ملاقات میں سیاست نہیں ہوتی، یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ عدالت نے 3 فیصلے دیے، ہر عدالت نے ملاقات کروانے کا کہا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 3000 سے زائد پوائنٹس بڑھ گیا۔ 100 انڈیکس 1,84,787 پوائنٹس کی سطح پر پہنچا۔ اور PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی میعاد ختم ہونے پر پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات۔ اسد عمر نے شاہ محمود قریشی کی خیریت دریافت کی۔ اسد عمر نے کہا آپ ماشاءاللہ تندرست لگ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بولے آپریشن ہوا ہے، اب صحت کافی بہتر ہے۔